اللہ الرحمن الرحیم ابا من کان میتل ابا من کان میتل، آیا وہ شخص کے ہو مردہ. یہ مردہ کون ہے؟ جمہوری. ابا من کان میتل، کون ہے مردہ؟ یہ جمہوری مردہ، مردار ہیں جس سے بدبو آ رہی ہے یہودیت کی اور نصرانیت کی. ابا من کان میتل، جو آدمی ہو مردہ یعنی مشرک اور کافر ہو، پس زندہ کریں ہم اس کو، یعنی ایمان دے دیا. وجعلنا لہو نورا، اور کر دیا ہم نے واسطے اس کے روشنی. نورن کا معنی چاننا، نور روشنی. جمشی بہی، چلتا رہتا ہے، بہی اس نور کو لے کر، فنا سے لوگوں میں، پھر نا سے لوگوں میں. کمان ہوا مثلہ، مثل اس کے ہو سکتا ہے کہ مثلہ فی الظلمات، مثل اس کی، حال اس کا بدحالی میں، فی الظلمات اندھیروں میں ہے. شرک کفر ظلم کے اندھیروں میں نہیں ہے، نکلنے والا ان اندھیروں سے. کذالک، اسی طرح مزین کر دیا گیا واسطے کفر کرنے والوں کے، ما کانو یعملون، وہ اعمال کہ تھے وہ کرتے، ما کانو یعملون، وہ اعمال کہ وہ کرتے رہے. وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا. کذالک زینا، ہاں بھئی میں فرق بیان کیا ہے مومن اور مشرک کا، فرق بیان کیا ہے متبع اور بدعتی کا، فرق بیان کیا ہے جمہوری اور مومن کا. ہاں، وہ غیر اللہ کی قانون کی اطاعت کرنے والا. فرمایا ایک آدمی، اور یہ رد ہے سیکولر ازم پر. کس پر؟ سیکولر ازم اور صلح کلی صوفی ازم. سیکولر ازم کہتی ہیں سارے کافر مومن برابر ہیں، مذہب کی کوئی بات نہیں ہے. یہ جتنے سیکولر ہیں اور جتنے ملحدین ہیں اور بے دین ہیں، ان کا یہ ہے کہ مذہب کو اڑا دو، سب انسان برابر ہیں. یہ پوری تاریخ چل رہی ہے کہ کسی کا کوئی پرواہ نہیں ہے، ہندو بھی برابر. اور یہ جو آپ کی جمہوریت ہے یہ بھی سیکولر ازم کی شاخ ہے. جمہوریت میں کسی مذہب کے لحاظ ہے کوئی بھی نہیں، کوئی مذہب، یہودی، عیسائی. اور حیرانگی تو مجھے مولویوں پہ ہے جو اس کو اسلامی کہتی ہے. پتہ نہیں وہ دوسروں تک تو مسئلہ پہنچے نہ پہنچا، ان کی تو شخصی تکفیر نہیں ہو سکے گی، لیکن مولوی کو تو ایک ایک کو کافر کہنا واجب ہے. یہ جو جمہوریت کو اسلام کہہ رہے ہیں ان کو تو ایک ایک بے ایمان کو، کیونکہ ان پہ کوئی اتمام حجت نہیں ہوا. ہاں، ہمارے حضرت تھے مولانا یوسف رحمانی صاحب رحمہ اللہ، ان کی ایک دفعہ ہم نے تقریر سنی پہلے. وہ بڑے تیز بولتے تھے اور وہ بار بار کہہ رہے تھے عوام کو تو میں کچھ نہیں کہتا، لیکن بریلوی مولوی احمد رضا سے لے کے فلانا 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 سب کافر، سب مرتد، سب زندیق، سب جہنمی. وہ تک ایک ایک کا نام لے کر بار بار کہہ رہے تھے. تو ہم کہتے جی عوام کو کیوں نہیں، اس وقت ذہن میں تھا. لیکن اصل مسئلہ یہی ہے کہ ان پہ اتمام حجت نہیں تو شخصی تکفیر نہیں کرتے. اور جو ملا ہیں بے ایمان ان پہ بھی نہیں ہے. اب مولانا فرما رہے ہیں کہ اگر اعتکاف پہ آدمی بیٹھے ہے اور ووٹ دینے جائے، ذرا سمجھو مولانا کا فلسفہ، تو ووٹ سارا دن ووٹوں پہ گزارے، الیکشن پہ جائے تو یہ بالکل دین کے کام میں جا رہا ہے، اعتکاف نہیں ٹوٹے گا. ہاں یہ، اور اگر دوسری جماعت کو ووٹ دیا پھر اعتکاف ٹوٹ جائے گا. ہمیں دیا تو اعتکاف نہیں ٹوٹے گا، اگر ہمارے علاوہ کسی اور پارٹی کے لیے گیا تو ٹوٹ جائے گا اعتکاف. آگے آپ کے سادے لوگ انہوں نے کیا خیال ہے جی، ٹھیک ہے ٹھیک ہے.
ٹھیک ہے، حالانکہ اتنا بڑا فراڈ کوئی عام گنڈ کب بھی نہیں کر سکتا جتنا مولانا، اتنا بڑا فراڈ تو ڈراموں میں بھی نہیں ہوتا اتنا حضرت صاحب کرتب دکھا رہے۔ کوئی حضرت صاحب سے پوچھو، حضرت صاحب اگر یہ اسلامی جمہوریت ہے پھر تجھے ووٹ دینے سے تو اعتکاف نہ ٹوٹے اور کوئی عمران خان کو دے دے تو اعتکاف کیوں ٹوٹ جائے؟ ہاں تجھے تو ووٹ دینے سے شاید وضو بھی نہ ٹوٹے اور ادھر تو طہارت بھی ٹوٹ جائے۔ تو اس کو ذرا یہ پوچھو یہ فرق کیا، اور ساتھ پھر کہتا ہے ہمیں ووٹ دینا یہ شریعت ہے، دینی کام ہے، شرعی کام ہے، اور ان کو ووٹ دینا دنیاوی کام ہے۔ تو جب ہم تو دیکھتے ہیں آپ اور مریم نواز کندھے سے کندھا ملا کے پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہاں ہمیں تو نہیں نظر آئی بھی تو تیری شریعت ہے، تھی ان کی کوئی سیاست ہے۔ اور پھر وہ اتنے مجرم نہیں جتنا تو ہے، تو کفر کو شریعت کہہ رہا ہے اور وہ کفر کو کفر کہہ رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس کفر پہ شریعت کا نام نہ لو، یہ ہم نے برطانیہ سے لیا ہے اور وہاں سے آئے، اور تو مولوی ہو کے کفر کو کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ نہیں رہا کفر کو، طاغوتی نظام کو جہاد، طاغوت اور کفر کو کیا شریعت، اور شریعت کے نام پہ لوگوں کو ٹھگی لگا رہا ہے مجھے ووٹ دو۔ پھر کہہ رہا ہے شیعہ بریلوی یہ تو سارے پکے مسلمان ہیں۔ میں نے کہا آپ جیسے آپ بے دین ہے یہ بھی آپ کی طرح پکے مسلمان ہیں، ساری دنیا مسلمان ہے۔ تو اس پہ پھر فخر بھی کرتا ہے۔ اوروں پہ مجھے تعجب نہیں، یہ جو اپنے آپ کو اشاعتی کہلواتی ہے اور پھر کہتی ہے جی سیاست میں ان کے ساتھ ہیں، تو ان بے غیرتوں پہ مجھے تعجب ہے، ان دیوسوں پہ مجھے تعجب ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ ادھر تم کہتے ہو ہم اشاعتی ہیں اور ادھر لومبڑ کی طرح تم نے ادھر بھی دم دی ہوئی ہے کہ ہم جی سیاست ادھر ہیں، مذہباً ادھر، مذبذبین بین ذالک لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء۔ ہاں آج نئی تاریخ چلی ہے کہ اشاعتیوں کو، اشاع توحید کو جمیتی بنا دو، ان کو فضل الرحمانی بنا دو۔ اب ایک معروف بات ہے، کسی کا بچہ پیدا ہوا اور نام رکھنا تھا تو انہوں نے کہا بھئی نام کیا رکھ رہے ہیں؟ تو مولوی صاحب نے کہا کہ چلو دیکھتے ہیں، اس بچے کے قریب کتابیں بھی رکھ دو، پھول بھی رکھ دو اور پیسے روپے بھی رکھ دو، تو بچے کا ذوق دیکھ کے فیصلہ کریں گے۔ انہوں نے بچے کے ساتھ کتابیں، پھول، روپے سارا کچھ رکھا، تو بچہ تھا اس نے جو ہاتھ مارا ہر چیز میں۔ تو اب تو مولانا نے کہا کہ اس کا نام مولانا فضل الرحمان صاحب رکھ دو، یہ مناسب رہے گا۔ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ أَوَمَنْ كَانَ مَيْتًا، سمجھ گئے؟ اور یہ جو سیکولرزمی ہیں یہ کہتے ہیں کفر اسلام سب برابر ہے، اور یہی بات طارق جمیلی فرقہ کہتے ہیں۔ ہاں وہ بھی کہتے ہیں سارے ایک جیسے ہیں، روافض بھی ہمارے بہن بھائی ہیں، اور سارے پتہ نہیں، اس نے ابھی قادیانیوں کے بارے میں کوئی بیان جاری نہیں کیا، باقی تو رافضی جتنے ہیں وہ طارق جمیل کے بھائی ہیں۔ تو ہم کہتے ہیں طارق جمیل رافضی ہے، پھر ناراض نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر طارق جمیل کے بھائی ہیں وہ تو ظاہر بات ہے، طارق جمیل خود کون ہے؟ رافضی ہے، اور رافضی کہہ رہے ہیں ہم یہودیوں سے آئے، تو پھر پچھلا ساتھ ملے گا تو ناراض اس پہ نہیں ہونا چاہیے۔ ویسے بھی طارق جمیل کہتے ہیں کہ میں صدیق کا میراثی ہوں، یہ واقعی میراثی بن گیا مانگنے والا۔ دیکھو جی، فِي النَّاسِ كَمَن مَثَلُهُ فِي الظُّلُمَاتِ، شرک اور کفر اور ظلم کے اندھیروں میں ہو جو سے اچھا یمشی بہی فی الناس، اس سے کیا مراد ہے؟ اس کے لیے ہم نے نور بنایا، اور یمشی بہی فی الناس، نور سے مراد ایمان ہے ایک، دوسرا نور سے مراد قرآن ہے، اور تیسرا نور سے مراد امتیاز بین الحق والباطل ہے۔ نور سے مراد کیا؟ امتیاز بین الحق والباطل۔ آدمی جب دل کو پاک کر لیتا ہے
اس کو اللہ تعالیٰ کے لیے خالص کر دیتا ہے، سمجھو تو اللہ تعالیٰ آدمی کو ایک نور قلب عطا کرتے ہیں، لیکن شرط ہے کہ دل شرک سے پاک ہو، بدعت سے پاک ہو، مشرک اور بدعتی کی تعظیموں سے پاک ہو، خالص توحید سے لبریز دل ہو، اس کو اللہ مباحد آدمی کو ایسا نور عطا کرتے ہیں یمتاز بالحق من الباطل، اور لکھا ہے مدری کہ اس کے ایسا چانن بن جاتا ہے، کوئی چیز بھی اس کے سامنے رکھو اس کے دل فیصلہ کر دیتا ہے کہ یہ حق ہے یا باطل۔ حتیٰ کہ بڑے بڑے محدثین وہ ان کی ایسی حالت بھی تھی کہ کوئی حدیث بھی سامنے آ گئی فوراً دل میں بات آتی کہ یہ موضوع روایت ہے، تحقیق پہ موضوع ثابت ہوئی، دل میں آیا صحیح ہے، تحقیق پہ صحیح ثابت ہوئی، تو یہ ایک ہوتا ہے نور تمجیز کرنے والا، حق باطل کی تمجیز، یجعل لہ فرقانا، یجعل لہ فرقانا، اللہ فرقان عطا کر دیتی ہیں کہ آدمی اس کے سامنے کوئی چیز بھی آئے اس کا دل کبھی خود فیصلہ کرتا ہے، وہی مقام ہے قلب سلیم کا، فاستفتح قلبک کا۔ اس لیے مدری نے معنی کیا ہے یہ نور ہے، نور الفارق بین الحق والباطل۔ اور ذرا خیال کرنا ہے نور کا معنی قرآن ہے، یمشی بہ فی الناس، اللہ اس کو نور دے دیتا ہے قرآن والا، اور وہ قرآن کی دعوت لے کر لوگوں میں چلتا ہے، قرآن کی بہی، اس نور کو لے کر، دعوت کو لے کر، کریا کریا بستی بستی اس کو بیان کرتا ہے نور کو۔ تو یہ یمشی بہی سے مراد بیان نور ہے، پھر نا سے لوگوں کے لیے، لوگوں میں بیان کرتا ہے۔ فرمایا یہ اس طرح ہو سکتا ہے جو نرے اندھیروں میں پڑا ہے، کبھی خود بھی نکلنے والا نہیں۔ کذالک زینا حسنا لہم، ہم نے خوبصورت کر دکھایا ان کو، کذالک یہ علت ہے لیسا بے خارج جن کی، اسی طرح مزین کیا گیا واسطے کافروں کے جو وہ عمل کرتے ہیں